اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے گزر چکا تھا کہ فعل ماضی کے مذکر غائب کے کتنے صیغے ہیں اور مذکر حاضر کے کتنے صیغے ہیں، مؤنث غائب کے کتنے صیغے ہیں اور مؤنث حاضر کے کتنے صیغے ہیں، اور متکلم واحد اور متکلم جمع کے صیغے، یعنی فعل ماضی کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب آج جو ہے فعل مضارع کیسے بنتا ہے اور فعل مضارع کے کتنے صیغے ہیں۔ فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کو کیسے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع کس سے بنتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف ت ی اور نون جس کا مجموعہ انیت اور نیتا ہے، یا انیت یا اتین، ٹھیک، اور اسی حروف کو کیا کہتے ہیں، حروف مضارع بھی کہتے ہیں۔ اسی حروف کو حروف مضارع کہتے ہیں، یعنی الف ت ی اور نون میں سے کسی ایک حرف کو ماضی کے شروع میں لا کر فاعل فعل کو ساکن اور لام الفعل کو ضمہ دیتے ہیں، جبکہ عین الفعل یعنی درمیانی کلمہ کی حرکت سماعی یعنی اہل زبان سے اس طرح سنی گئی ہے جیسے نصرہ سے ینصرو، ضربہ سے یضربو اور منع سے یمنعو۔ اب جب اس کے نصرہ کے جو فعل ماضی ہے اس کے شروع میں کیا لائیں گے، فعل مضارع، حرف مضارع میں سے کوئی ایک حرف لے کر آئیں گے۔ مثلا اب پہلا صیغہ ہمیں بنانا ہے نصرہ سے ینصرو، یا نصارہ ہوگا، ٹھیک، ابھی ہم لے کر آئے ہیں یہ کو خالی۔ اب ہم کیا کریں گے، جو فاعل فعل نصرہ میں جو کیا ہے، پہلے کو فاعل فعل کہتے ہیں، دوسرے کو عین الفعل اور تیسرے کو لام الفعل کہتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں جو فاعل فعل ہے نون فاعل فعل ہوا تو اس نون کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، فاعل فعل کو کیا کر دیں گے، ناصب ساکن کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا، ین ہو جائے گا۔ ین، اب کیا بچا ہے، سواد اور رے، ین سرو، ابھی ین سرا ہے، ابھی ین سرا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو وہ والا حرف ہے لام الفعل ہے، لام الفعل یعنی رے، اب رے پہ آئی ہے جو لاسٹ میں ہے، نصرہ کے جو لاسٹ میں ہے رے لام الفعل، اس کو کیا کر دیں گے، ضمہ کر دیں گے، اس کو ضمہ کر دیں گے، ٹھیک۔ لیکن جو بیچ والا عین الفعل ہے، عین الحرف ہے، اس کو کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے درمیانی، وہ کیا ہے، سماعی یعنی عربوں سے سنا ہوا ہے، تو کیا ہو جائے گا، ینصرو، نصرہ ینصرو، یفعلو کے وزن پر، ٹھیک، نصرہ سے ینصرو، حرف مضارع کو فعل ماضی کے شروع میں لائیں گے، فاعل فعل کو جو ہے ساکن کر دیں گے اور لام الفعل کو ضمہ دے دیں گے، اور درمیانی والا جو حرف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، وہ کیونکہ سماعی ہے، تو کیا ہو جائے گا، ینصرو، نصرہ سے ینصرو، یفعلو کے وزن پر۔ اسی طریقے سے ضربہ سے یضربو اور منع سے یمنعو، ٹھیک۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں جن کی ترتیب درجہ ذیل ہے۔ کیا، پہلا غائب کے 6 صیغے جن میں سے 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، حاضر کے 6 صیغے ان میں بھی 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، متکلم کے 2 صیغے ان میں ایک واحد متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا، یعنی ایک واحد کا مطلب ہے کہ مؤنث بھی شامل ہے اس میں اور مذکر بھی شامل ہے۔ متکلم کے صیغے میں یعنی ایک اگر بولیں گے تو اس میں مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے، جمع اگر بولیں گے تو اس میں بھی کیا ہے، مؤنث جمع آئے گا اور مذکر جمع آ جائے گا متکلم میں۔ مثلا نصرہ سے فعل مضارع اس طرح بنایا جاتا ہے، مثلا نصرہ سے فعل مضارع، وہ لفظ جو ہے یہاں پہ مضارع لکھا ہے اس کو کاٹ دیجیے، فعل مضارع، نصرہ سے فعل مضارع اس طرح بنایا جائے گا، جیسے صیغے آپ کو بتائیں گے کہ غائب مذکر کا ہے، غائب مؤنث کا ہے، حاضر مذکر کا ہے، حاضر مؤنث کا ہے، متکلم کا ہے، صیغے ہو گئے۔ پھر واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک، واحد جیسے ینصرو، تثنیہ جیسے ینصران، جمع جیسے ینصرون، یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ اسی طریقے سے مؤنث غائب کے صیغے تنصرو، تنصران، ینصرنا۔ پھر حاضر مذکر حاضر کے صیغے جیسے تنصرو، تنصران، تنصرونا۔ پھر مؤنث حاضر کے تنصرین، تنصران، تنصرن، تنصرون، تنصرنا، تنصرنا، ٹھیک۔ پھر متکلم کے
واحد کے صیغے جیسے انصرو اور جمع کے صیغے جیسے ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں، کیا کریں۔ اب یہ جو ہے معنی بتا رہے ہیں ہر ایک مضارع کے صیغے کے، ہر ایک جو ہے اس کے کیا معنی بتا رہے ہیں۔ جیسے ینصرو یعنی وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ینصرو نصرہ سے بنا ہے۔ اس طرح کے کلمے یہ جو فعل مضارع کی علامت ہے اس کو شروع میں لائے اور فاعل فعل کو ساکن کر کے عین اور لام الفعل کو ضمہ دے دیا، ینصرو بن گیا، جو یفعلو کے وزن پر ہے۔ اس میں یا فعل مضارع کی علامت ہے، نون فاعل فعل، صاد عین الفعل اور رے کیا ہے؟ لام الفعل ہے۔ فعل کے لام کی جگہ جو کلمہ ہے، فعل کے لام کی جگہ جو کلمہ ہے اس پر ضمہ لازمی ہے اور اس کا فاعل ضمیری کیا ہے؟ ہوا ہے، جو اس میں پوشیدہ ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یفعلو یا ینصرو میں یہ حروف کی پہچان بتائیے، تو آپ حروف کو ایسے گنا سکتے ہیں، جیسے کہیے یہ حروف مضارع کی علامت ہے، ٹھیک، حروف مضارع میں سے ایک ہے، یعنی یہ حرف مضارع کی علامت ہے۔ نون جو ہے فاعل فعل کی جگہ ہے اور صاد جو ہے عین الفعل ہے اور کیا ہے؟ رے لام الفعل ہے، بس یہی گنانا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ینصران دوسرا صیغہ، یعنی وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ینصران یفعلان کے وزن پر ہے۔ اس میں یہ حرف مضارع نون فاعل فعل، صاد عین الفعل اور رے لام الفعل ہے۔ الف جو اس میں آیا ہے، اب ینصران میں جو الف آیا ہے ضمیر فاعلی اور تثنیہ کی علامت ہے، ضمیر فاعلی اور تثنیہ ہونے کی علامت ہے۔ اور نون مقصورہ جو ان میں نون ینصران نے جو نون مقصورہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ لازمہ کی جگہ ہے، ضمہ لازمہ کی جگہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ینصرون یعنی وہ دو سے زیادہ مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، دو سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ آدمی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ینصرون بروزن یفعلون ہے۔ اس میں یا حرف مضارع اور نون فاعل فعل، صاد عین الفعل اور رے لام الفعل ہے، اور واو جو اس میں آیا ہے ینصرون میں، واو ضمیر فاعلی اور جمع مذکر کی علامت ہے، اور نون جو اس میں آیا ہے نون مفتوحہ، ینصرون جو نون مفتوحہ ہے وہ ضمہ لازمہ کی علامت ہے، ضمہ لازم کی علامت ہے۔ اب آ گیا جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، جیسے تنصرو یعنی وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تنصرو پر وزن تفعلو ہے۔ اس میں کلمہ تے، اس میں جو کلمہ تے آیا ہے حروف مضارع میں سے ایک حرف کیا ہے؟ تے ہے، تو جو اس میں کلمہ تے، اس میں کلمہ تے حرف مضارع ہے، نون فاعل فعل، صاد عین الفعل اور رے لام الفعل کی جگہ ہے۔ لام الفعل کے اوپر ضمہ لازم ہے اور اس کا فاعل ضمیر ہیا ہے، یعنی جو اس میں تنصرو ہے، اس میں جو رے پر ضمہ ہے یہ کیا ہے؟ ضمہ لازمیہ ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل کیا ہے؟ ہیا ہے، جو پوشیدہ ہے، مؤنث کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تنصران یعنی وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا آئندہ مدد کریں گی، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تنصران تفعلان کے وزن پر ہے، جس میں تے حرف مضارع، نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور رے لا کلمہ کی جگہ ہے۔ کہہ رہے الف ضمیر فاعلی ہے اور علامت تثنیہ ہے، اور نون مکسورہ ضمہ لازم کے بدلے میں آیا ہے، ٹھیک۔ جو تنصرانے جو اس میں صیغہ ینصرانے تھا وہی تنصرانے کر دیا، وہی چیز پہلا یاد کر لیں گے صیغہ تو دوسرا مؤنث کا خود بخود یاد ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں ینصرنا، چھٹا صیغہ ینصرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ینصرنا یعنی وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا آئندہ مدد کریں گی، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ینصرنا
بروزن یفعلنا ہے، یفعلنا ہے۔ اس میں یہ حرف مظاہرے ہے، نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ اور رے لا کلمہ کی جگہ ہے۔ نون مفتوحہ جس سے پہلے حرف ساکین ہے، ضمیر فاعلی اور جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اس صیغے میں ضمہ کی جگہ کوئی علامت نہیں ہے۔ فعل ماضی غائب کے صیغوں کا خلاصہ۔ اب یہ جو انہوں نے اتنا بتایا ہے، اس کا خلاصہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ مذکر کے 3 صیغوں میں کہاں کہاں یہ آتا ہے اور کہاں کہاں تے آتا ہے۔ ابھی 6 ہی صیغے گزرے ہیں غائب کے، تو وہی بتانا چاہتے ہیں کہ مذکر کے 3 صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب کے صیغے میں حرف مظاہرے یہ ہے، یعنی جو چھٹا صیغہ اور شروع کے 1 2 3 اور چھٹے صیغے میں حرف مظاہرے میں سے کون سا حرف ہے؟ یہ۔ اور واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے 2 صیغے میں حرف مظاہرے تے ہے، یعنی چوتھا اور 5ویں صیغے میں حرف مظاہرے کیا ہے؟ تے ہے۔ بس یہ 6 صیغے۔ پھر کہہ رہے ہیں دوسرا کیا ہے؟ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے صیغوں میں نون مکسورہ اور جمع مذکر کے صیغے میں نون مفتوحہ ضمہ لازم کی جگہ ہے۔ جو نون مکسورہ آیا ہے اور نون مفتوحہ آیا ہے، یہ ضمہ لازمہ کی جگہ ہے۔ پھر کہتے ہیں یفعلنا میں نون ضمیر فاعلی اور جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ینصرنا جیسے یفعلنا میں نون جو ہے یہ ضمیر فاعلی اور جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اب کہہ رہے ہیں درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے، درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ فعل مظاہرے میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ صرف اس کے غائب کے صیغوں کو مثال کے ساتھ لکھیے۔ جو بھی ہیں کتنے صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے 6 صیغے جو غائب کے ہیں ان کو مثال کے ساتھ لکھیے۔ پھر کہہ رہے ہیں مظاہرے غائب کے 6 صیغوں میں یہ اور تے بطور حرف مظاہرے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کن صیغوں میں یہ اور کن صیغوں میں تے کا استعمال ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کو ابھی بتایا ہی ہے کتنے صیغوں میں، یہی والا مطالعہ کریں، ختم لکھ دیجئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا سوال، فعل مظاہرے غائب کے بعض صیغوں کے آخر میں نون کس چیز کی علامت ہے؟ فعل مظاہرے غائب کے بعض صیغوں کے آخر میں نون کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ضمہ لازم کی۔ یہ آپ کا جواب رہے گا۔ مشق، درج ذیل ماضی کے صیغوں سے مظاہرے کے صیغے بنائیے۔ جو یہ نظرہ سمیتا یہ سب جو گزرا ہے، اس میں سے کیا ہے آپ کو ایک ایک صیغہ کیا ہے مظاہرے کا بنانا ہے، اور اگر آپ پورا بنائیں تو اور بہتر ہے۔ 14 کے 14 صیغے بنائیں تو نظرہ سے ینظرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا مشق کیا ہے کہ فعل ماضی کے ان صیغوں نصرہ، کتبہ، درسہ، نظرہ سے فعل مظاہرے کے درج ذیل صیغے بنائیے۔ تثنیہ مذکر غائب کا نصرہ سے بنائیے، تثنیہ مذکر غائب کا کتبہ سے بنائیے، درسہ سے بنائیے اور نظرہ سے بنائیے۔ اس کے بعد تثنیہ مؤنث غائب کا بنائیے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنائیے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، انہی چاروں سے یعنی بنائیے۔ 4 صیغے بنتے چلے جائیں گے، ٹھیک۔ پھر کہہ رہے ہیں ینصرنا، ینصرنا اور ینصرون کس وزن پر ہے؟ ان کے حروف مظاہرے اور اصلی الگ الگ کیجیے اور ضمہ لازم کے بدلے میں نون کا ذکر کیجیے۔ ینصرنا اور ینصرونا، اس میں ضمہ لازم کہاں پہ آیا ہے اور جو ہے حروف مظاہرے کون کون ہیں اور حروف اصلی کون کون ہیں، اور یہ کس وزن پر آیا ہے۔ ینصرنا کس وزن پر ہے، ینصرونا کس وزن پر ہے، ٹھیک۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 صیغے فعل مظاہرے غائب کے گزر چکے ہیں، اور اب 6 صیغے فعل مظاہرے حاضر کے اور 2 صیغے متکلم کے ذکر ہونے جا رہے ہیں۔ فعل مظاہرے حاضر کے 6 صیغے، ٹھیک۔ مذکر واحد جیسے تنصرو، مذکر تثنیہ جیسے تنصران، مذکر جمع جیسے تنصرون، ٹھیک۔ پھر کہہ رہے ہیں مؤنث واحد جیسے تنصرین، اور مؤنث تثنیہ جیسے تنصران، مؤنث جمع جیسے تنصرنا، ٹھیک۔ تنصرو یعنی تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا آئندہ مدد کرے گا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصرو تفعلو کے وزن پر ہے، تے حرف مظاہرے
ہے، لام فعل پر ضمہ لازم ہے، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ ضمیر انتا ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، یعنی تنصرو تو مدد کرتا ہے، تو یعنی انتا کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تنصرانے یعنی تم دو مرد مدد کرتے ہو یا آئندہ مدد کرو گے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصرانے کس وزن پر ہے؟ تنصرانے بروزن تفعلانے ہے۔ اس میں تے حرف مظاہرے ہے، الف ضمیر فاعلی ہے اور علامت تثنیہ ہے، اور نون مکسورہ ضمہ لازم کے بدلے میں آیا ہے۔ ٹھیک، اب کہتے ہیں تیسرا صیغہ حاضر کا مذکر حاضر کا، تنصرون یعنی تم دو سے زیادہ مرد مدد کرتے ہو یا آئندہ مدد کرو گے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو تفعلون کے وزن پر ہے۔ تنصرون کس وزن پر ہے؟ تفعلون کے وزن پر ہے۔ اس میں تے حرف مظاہرے، واو ضمیر فاعلی اور جمع مذکر کی علامت ہے، اور نون مفتوحہ جو اس میں آیا ہے تنصرون نا، یہ نون مفتوحہ ضمہ لازم کے بدلے میں آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تنصری نا یعنی تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا مدد کرے گی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ تنصرینا تفعلینا کے وزن پر ہے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جس میں تے حرف مظاہرے ہے۔ تے حرف مظاہرے یہ جس سے پہلے حرف مکسور ہے، ضمیر فاعلی ہے اور واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، اور نون کیا ہے؟ نون مفتوحہ ضمہ لازم کی جگہ پر ہے۔ اس میں جو یہ آیا ہے نا، یہ تنصرینا، یہ کیا ہے؟ ضمیر فاعلی، یہ تنصری رے کے بعد جو یہ آیا ہے کیا ہے؟ یہ ضمیر فاعلی ہے۔ پھر کہتے ہیں تنصرانے دوسرا صیغہ، یعنی تم دو عورتیں مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصرانے بروزن تفعلانے، تفعلانے میں تفعلانے ہے۔ ٹھیک، اس میں تے حرف مظاہرے الف، اب الف کیا ہے؟ الف علامت تثنیہ ہے اور نون مکسورہ ضمہ لازم کی جگہ ہے۔ تنصرنا یعنی تم دو سے زیادہ عورتیں مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور تفعلنا کے وزن پر ہے، جس میں تے حرف مظاہرے ہے، نون مفتوحہ کہ جس سے پہلے حرف ساکین ہے، ضمیر فاعلی اور جمع مؤنث کی علامت ہے، یعنی نون مفتوحہ کیا ہے؟ ضمیر فاعلی اور جمع مؤنث کی علامت ہے، اور اس صیغے میں بھی ضمہ لازم کے بدلے کوئی علامت نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے ضمیر 6 صیغے کس کے ہو گئے؟ حاضر کے، فعل مضارع حاضر کے 6 صیغے گزر چکے ہیں، جمع مذکر حاضر کے 3 صیغے اور مؤنث حاضر کے 3 صیغے، یعنی 6 صیغے غائب کے بھی گزر چکے ہیں اور 6 صیغے اب حاضر کے بھی گزر چکے ہیں۔ اب 2 صیغے ہیں فعل مضارع متکلم کے، واحد متکلم جیسے انصرو، جمع متکلم جیسے ننصرو۔ انصرو کا مطلب کیا ہے اور ننصرو کا مطلب؟ انصرو یعنی میں ایک مرد یا عورت مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے، جیسے انصرو اب یہاں پہ مرد اور عورت دونوں شامل کر دیا ہے، تاکہ کوئی عورت اگر وہ پڑھ رہی ہو تو وہ مدد کرتی ہے رہے گا، وہ کہے گی میں مدد کرتی ہوں۔ ٹھیک، واحد متکلم کا صیغہ ہے اور افعلو کے وزن پر۔ انصرو کس وزن پر ہے؟ افعلو کے وزن پر ہے، جس میں حمزہ حرف مظاہرے ہے اور لام الفعل کے اوپر ضمہ لازم ہے، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ ضمیر انا ہے جو اس میں مستتر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ انصرو جو اس میں فاعل ہے وہ انا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں ننصرو یعنی ہم 2 سے زیادہ مرد یا عورتیں مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے، یعنی 2 سے زیادہ، یعنی اس میں کیا ہے؟ ہم 2 سے زیادہ، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ 2 نہیں بلکہ 3 کے لیے بھی، 2 کے لیے بھی بولا جاتا ہے نا اس میں متکلم میں۔ ٹھیک، مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے، یہ ننصرو مؤنث اور مذکر کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو نفعلو کے وزن پر ہے، نون حرف مضارع ہے، لام الفعل کے اوپر ضمہ لازم ہے اور اس کا فاعل ضمیر نحن ہے جو اس میں
پوشیدہ ہے۔ ننصرو یعنی ہم لوگ مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے، تو اس میں نحنو پوشیدہ ہے جو ضمیر فاعلی ہے۔ ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، اس کے حاضر اور متکلم کے صیغے قلم بند کریے۔ صرف حاضر اور متکلم کے صیغے آپ کو قلم بند یعنی لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حاضر اور متکلم کے 8 صیغے ہیں، حروف مضارع تے، حمزہ اور نون ہیں۔ یہ بتائیے کہ کن صیغوں میں تے اور کن صیغوں میں نون اور کس صیغوں میں حمزہ آیا ہے؟ تو آپ کیا بتائیے گا کہ کتنے صیغوں میں تے آیا ہے اور کتنے صیغوں میں نون اور حمزہ آیا ہے؟ یہ آپ کو بتانا ہے کہ کن کن صیغوں میں 8 صیغے ہیں، تو 6 صیغے میں تو تے ہی آیا ہے۔ حاضر کے 6 صیغے میں تے آتا ہے، تنصر تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرنا، تے آیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کتنے صیغے میں نون آیا ہے اور کتنے صیغے میں حمزہ آیا ہے۔ حمزہ ایک صیغے میں ہے واحد متکلم جیسے انصرو، اور نون کس صیغے میں ہے جمع متکلم جیسے ننصرو، ایک ہی صیغے میں بس ایک ہی صیغے میں آیا ہے۔ ایک ہی صیغے میں جو ہے حمزہ ایک صیغے میں آیا ہے، نون ایک صیغے میں آیا ہے۔ اور تے کتنے صیغے میں آئے ہیں؟ اگر پورا کلن دیکھا جائے تو تے کتنے صیغے میں آئے ہیں؟ حروف مضارع فعل مضارع کے کتنے صیغے میں ہو جائیں گے؟ کل اگر دیکھا جائے تو 8 صیغے میں تے آتے ہیں، 8 صیغے میں، چلیے 4 صیغے میں فعل مضارع کا جو صیغہ ہے کلن، غائب حاضر متکلم، کلن اگر دیکھا جائے تو فعل مضارع کے 4 صیغے میں حرف مضارع یہ آتا ہے، 8 صیغے میں حرف مضارع تے آتا ہے، اور 1 صیغے میں حمزہ آتا ہے اور 1 صیغے میں نون آتا ہے۔ ٹھیک، کلن اگر دیکھیں پہلے، دوسرے، تیسرے اور چھٹے صیغے میں یہ آتا ہے، پھر چوتھے، پانچویں تے آتا ہے، پھر چوتھے پانچویں ہو گیا، پھر جو ہے 7ویں سے جو ہے 12 تک آپ دیکھ لیجئے تے آتا ہے، پھر اس کے بعد 13ویں اور 14ویں، 13ویں میں حمزہ اور 14ویں میں نون آتا ہے۔ ٹھیک، مضارع تیسرا بات وہ جو بتائی تھی آتین یا انیت، ہاں انیت یا اتین جو بھی، وہ کیا بتایا تھا کاہے کی مذکر حروف مضارع کے، اس کو حروف مضارع کے، یہی حروف مضارع۔ اب یہ جو ہے 4 صیغے میں ہو گیا، شروع کے 3 اور جو ہے چھٹا غائب مؤنث جمع مؤنث غائب کا 4 یہ ہو گیا۔ 2 مؤنث غائب کا لے لیجئے، چوتھا یعنی چوتھا صیغہ، اور جو ہے 5واں صیغہ لیجئے فعل مضارع کا، یہ تے ہو گیا، اور پھر جو ہے 7ویں سے لے لیجئے 12ویں صیغے تک، اس میں تے آتا ہے۔ پھر آپ جو ہے حمزہ کو لے لیجئے، ایک نون کو لے لیجئے۔ ٹھیک، کہہ رہے ہیں مضارع حاضر کے کچھ صیغوں کے آخر میں ضمہ لازم کے بدلے نون ہے، ان کا نام بتائیے۔ ضمہ لازم کے بدلے نون ہے، ان کا نام بتائیے مضارع حاضر کے کچھ صیغوں کے آخر میں۔ یہ آپ کو بتانا ہے کون سا مقصورہ ہے یا کیا ہے۔ مشق، درج ذیل افعال کے مضارع بیان کیجئے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے سب، جیسے نظرتا، علمتم، فرحت، کتبت، یہ اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں ایک صیغہ کیا ہے مضارع کا بنانا ہے۔ نظرتا کون سا صیغہ ہے؟ نظرتا حاضر کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا نہیں، یہ ہے حاضر کا کون سا، مذکر واحد کا صیغہ۔ نظرتا، تم نے نظر کیا، تم نے دیکھا، تم نے نظر کیا۔ ٹھیک، تو اسی سے ہمیں بنانا ہے مضارع کا، تو کیا ہو گیا، تنظرو، پھر اس کے علمتم کون سا صیغہ ہے، تم لوگوں نے جانا، جمع مذکر غائب نہیں، جمع مذکر حاضر کا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ جو ہے اسی سے بنانا پڑے گا۔ حاضر کا جب بنائیں گے تو کیا ہوگا، یعلمون سے بنائیے، یعلمون سے جو ہے 9واں صیغہ لگ یعلمون، ختم۔ یہ آپ کو صیغہ ایک صیغہ جو ہے بنانا ہے، ٹھیک، مضارع کا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مشق نمبر 2،
نصرہ، کتبہ، درسہ اور فرحہ سے فعل مضارع کے درج ذیل صیغے بنائیے، جیسے تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنائیے آپ نصرہ سے، پھر اس کے بعد جو ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بنائیے نصرہ سے، جمع مذکر حاضر کا واحد متکلم جمع متکلم کا صیغہ نصرہ سے بنائیے، کتبہ سے بنائیے، اور درسہ اور فرحہ سے بناتے رہیے، یعنی فعل مضارع کا صیغہ بنائیے، تو ماضی ہے ہی فعل مضارع کا ان صیغوں سے فعل مضارع کا صیغہ اب بنائیے۔ پھر کہہ رہے ہیں مشق نمبر 3، تنصرینا، تنصرینا اور تنصرونا اور تنصرنا کے اوزان لکھیے اور حروف اصلی ضمائر اور ضمہ لازمہ کے عوض جو نون ہیں انہیں قلم بند کیجیے۔ یہ آپ کو بتانا ہے تنصرینا کس وزن پر ہے، کون سا صیغہ ہے، اس میں حروف اصلی کون ہے، حرف مضارع کیا ہے، تنصرونا بھی کس وزن پر ہے اور تنصرنا بھی کس وزن پر ہے، کون سا صیغہ ہے، حروف اصلی کیا ہے اور حرف مضارع کون سا ہے، یہ سب، اور ضمیر فاعلی جس میں ضمیر کون ہے، یہ سب آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ نقشہ بنا ہے، یہ نقشہ اگر یاد ہو گیا تو سمجھ لیجئے آپ سب جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ گردانیں لکھی ہیں اور اس میں کون کون سے حروف اصلی ہیں، ضمیر فاعلی کون ہیں۔ اب اگر آپ کو یہاں پہ جو ہے بتانا ہے تو یہ آپ یاد کر لیجئے، یہ آپ یہاں پہ آپ اس سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں اگر یہ نقشہ پورا یاد ہو گیا، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔